بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. صدق اللہ العظیم. بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بپھرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کے ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں سے یہ موت کی آوازیں دیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حسن احمد اور میں ہوں عروج بی بی. ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ مبارک کا مقدس مہینہ ملا. اس مہینے میں ہم سب نے اللہ کی عبادت کی. ظاہر ہم اللہ کے شان کے مطابق تو عبادت نہیں کر سکے، لیکن جتنی حسب معمول حسب توفیق ہمیں ملی ہم نے اللہ کی عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، رات میں قیام کیا اور دن میں روزے رکھے بھوکے پیاسے رہ کر. آج ہم اپنا 22واں روزہ افطار کریں گے اب سے کچھ دیر بعد، اور ماہ مبارک آیا اور تیزی کے ساتھ اب یہ جا رہا ہے. بہت سے جو قدردان بندے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں جو اس وقت اللہ کے گھر کا اعتکاف کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں، تاغ راتوں کو تلاش کر رہے ہیں. کل 21ویں شب گزری اور آج اب جو شب شروع ہوگی وہ 23ویں شب شروع ہوگی. آج کی شب جو رات ہے وہ بھی ممکناً شب قدر کی رات ہے کہ تاغ راتوں میں شمار ہوتی ہے، وہ 23ویں شب بھی. اور اس میں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کے نظارے دکھائیں تاکہ جو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے اس کو ہم وصول کر سکیں. رمضان کے مہینے کی ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، اس مہینے کی الگ ہی نور اور بہار ہوتا ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ طے کرنا چاہیے. ہمیں اللہ اور اس کے بندے جو مالی حیثیت نہیں رکھتے ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے جو کہ ہمارے پاس ہیں، کیونکہ شاید ہمیں تو وہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں لیکن دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی ہیں. بالکل، یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو. اس مہینے میں نہیں، نہ کہ اب بالکل یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں درس دیا گیا کہ اس مہینے میں لوگوں کی مدد کرو، مالی مدد کرو، اور جو جس صاحب استطاعت ہو جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکو لوگوں کی مدد کرو، نہ کہ اس مہینے میں بلکہ اپنی پوری زندگی بھی لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے کام ہے. کیونکہ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. اس مہینے میں جو فرض ہے وہ 70 فرض برابر ہے، جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہے، نیکیاں دگنی ہے. یہ لوٹنے سمیٹنے کا موسم ہے، اور اس میں بعض وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ نکالنے کا حکم ہے. لیکن لوگ جب زکوٰۃ اس جو اہم فریضہ ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ،
اور اس کی جب یہ ادائیگی کرتے ہیں تو وہ اس مہینے میں کر دیتے ہیں تاکہ جو فرض 70 فرضوں کا پھر ان کو ثواب ملے۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ مالی حیثیت رکھتے ہیں، اور مالی حیثیت اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مالی حیثیت رکھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ پہ فوکس نہیں کرتے، اور ہاں دوسری بات یہ کہ غریبوں کو جو ہے وہ چیزیں اشیاء نہیں دیتے جو ان کے پاس ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف ضرور رکھیں کہ اگر اللہ پاک نے ان کو یہ چیز عطا کی ہے اور دوسروں کو نہیں کی تو وہ دوسروں تک، کیا پتہ اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا ہو، تو وہ اسی طریقے سے دوسروں کا خیال رکھیں۔ بالکل، اللہ پاک ذریعہ ضرور بنائے گا اور بناتا رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے بخشش کے ذریعے مہیا کرتا ہے، اور رزق وہ اللہ دیتا ہے کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تو رزق کی ٹینشن نہیں لے، اس کا رزق دینا میرا کام ہے، میں تجھے رزق دینے والی ذات ہوں اور کوئی ذات نہیں ہے رزق دینے والی، اور جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کچھ اس طریقے سے طریقے بنا دیتا ہے، کچھ اس طریقے سے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے پاس وہ رزق پہنچ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کی، ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز میں کہ انہوں نے ہمیں وہ سب چیزیں دی ہیں۔ ہم نے کتنے ہی، ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں، افطار کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ روڈ پر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ افطار کی کیا تیاری ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں پہ فوکس کریں۔ اور ہم بات کریں سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا پہ ہی کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں، کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ غریبوں کو کھانا دے رہے ہیں، اکثر لوگ اس کو نیگیٹو وے میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ لوگ شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ اگر ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، کیا پتہ اس کے پیچھے ان کا کیا مطلب، ان کا کیا کرائٹیریا ہو، کیا سوچ ہو ان کی، کیا پتہ وہ اس لیے یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوں تاکہ ان بچوں تک یا ان بندوں تک جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان تک وہ چیزیں مل سکیں، یا جو مطلب مالی حیثیت رکھتے ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو چیزیں پہنچائیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں تو ہمیں یہ خلوص کے ساتھ، نیت صاف رکھنی چاہیے، اور بے شک دلوں کے حال اللہ رب العزت جاننے والی ذات ہے، اور وہی جانتا ہے کہ دلوں کے حال کے کب کس کے کیا دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں، کسی بھی انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ تو اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں طہا شیخ صاحب۔ جہاں روضہ پاک کے خیر الورا ہے، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک کے خیر الورا ہے، وہ جنت کسی کو کاملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک کے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے بھائی۔ بہت بہت شکریہ طہا شیخ آپ کا کہ آپ نے اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا۔ اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں۔
इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे उसका नाम है हज। हज हर उस माली हैसियत और साहिब इस्तिताअत पर साल में फ़रीज़ा अंजाम देना ज़रूरी होता है कि जो माली हैसियत रखता है उस पर हज करना लाजमी करार दिया गया है। इस पर एक बहुत अच्छी सी बात है, हज करो बेशक हज गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी मैल को। जैसे हम हज करके आते हैं तो एक इंसान ऐसा होता है जैसे उसने अपने माँ के पेट से कल ही जन्म लिया हो। कितनी बहुत खूबसूरत बात है ये कि आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो साल में हमें ये वाला फ़रीज़ा लाजमी अंजाम देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे उरूज ने फरमाया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है बुखारी शरीफ में, जो कोई खालिस्ततन अल्लाह ताला के हुक्म की तामीर में हज करता है और दौरान हज फासिक व फजूर से बाज रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है गोया अभी उसने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ये मुबारक फ़रीज़ा है जिसको 5वां रुकन बनाया गया है। इस्लाम का 5वां अरकान है ये, जब 5 अरकान है जिसमें से ये 5वां रुकन है, जो रुकन है फ़राइज़ जो इसका सर अंजाम देते हैं, अरफात के मैदान में जमा होते हैं और एक ही सदाएँ लगती हैं। वैसे दौरानिया तो ये शुरू हो जाता है, 5-6 दिन का होता है ये दौरानिया, लेकिन ये जो मनाज़िर देखने को मिल रहे होते हैं बंदा मोमिन, इश्क का आलम ये होता है कि 2 कपड़ों में लपट कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाएँ लगाकर अल्लाह के घर का दीवाना बनकर तवाफ़ कर रहा होता है। कभी सफ़ा से लेके मरवा तक, कभी मरवा से लेके सफ़ा तक सही कर रहा होता है, और कभी अरफात के मैदान में यौम अरफा का दिन जब 9 ज़िलहज का दिन आता है, जैसे वक़ूफ़ अरफा का दिन कहा जाता है, हुज्जाज अरफात के मैदान में जमा होके ज़ोहर से लेके असर तक वहाँ पे क़याम करता है, और फजर से लेके फजर के बाद वो निकलता है मिना से, तो वो उधर क़याम करता है, और क़याम के बाद वो असर तक उसको हुक्म है कि वो असर तक वहाँ पर रहे, और फिर वो ज़ोहर और असर की मिला कर वो नमाज़ पढ़ता है। और इतनी हसीन इबादत है कि आशिक बने हुए होते हैं, जो सर हैं वो आप हज के मनासिर देखें तो अब देख रहे होते हैं कि नंगे सर होते हैं, लोगों के सरों पे कुछ भी नहीं है, 2 कपड़ों में लिपटे हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद है, अल्लाह से रुजू कर रहे होते हैं, अल्लाह से मना रहे होते हैं। वो जो यौम अरफा का दिन होता है, उस दिन अल्लाह आसमान दुनिया पर अपना शान शान के मुताबिक नुज़ुल इजलाल फरमाता है और बुलाता है फरिश्तों को, बख्श देता है अपने बंदों को। हज करना साहिब इस्तिताअत पर लाजमी है, लेकिन हमने देखा है कि जो माली हैसियत नहीं रखते, जो अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, उनकी भी कितनी ख्वाहिश होती होगी कि या अल्लाह पाक हम भी जाएं और हम भी ज़ियारत करें, एक दफ़ा हम भी हज करने के लिए जाएं। तो अल्लाह पाक अगर आपको हज का शौक़ है, आपको अल्लाह का घर देखना है, तो आप नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक क्यों नहीं आपकी सदाएं सुनेगा, अल्लाह पाक लाजमी आपको बुलाएगा, और बुलावा तो अल्लाह पाक लिख ही देता है, बस आपको अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। बिल्कुल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान आयत नंबर 97 में, और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना, और उस घर का जो शख्स कुदरत रखता है उसकी तरफ राह चलने की, और जो ना माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जिन जहान के लोगों की। और इसमें बहुत बड़ी वईद है कि जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, जिनको माल दौलत मिला हुआ है, जो हज कर सकते हैं लेकिन वो हज नहीं करते, तो उनके लिए बड़ी बड़ी वईद है, क्योंकि ये इस्लाम का फ़रीज़ा है, ये रुकन है, ये जो इस्लाम का 5वां रुकन है जिसको हज कहा जाता है। पहला कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये हज जो है वो 5वां रुकन है। अगर कोई हज ज़ाहिर है तो वो जब वो हज नहीं करता तो फिर उसकी जो सज़ा है वो बता दी गई हैं। जो इस्तिताअत वाले लोग होते हैं वही करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये दीवानगी का आलम होता है। और उलमा इकराम कहते हैं कि जो हज है, हज ऐसी मिसाल दी कि जब इश्क तड़पता है, मचलता है, और वो जो उभर के सामने आता है, फिर वो हज का मौसम होता है कि हुज्जाज एक ही लिबास में लिपटे हुए लब्बैक की सदाएं लगाते हैं, और कभी मिना में होते हैं, कभी यौम अरफा के दिन अरफात के मैदान में मौजूद होते हैं, और फिर वहाँ से फिर वो चले जाते हैं मुज़दलिफ़ा में, पूरी रात वहाँ क़याम करते हैं, खुले आसमान के नीचे लेटे रहते हैं और अल्लाह से दुआएँ मांग रहे होते हैं, सदाएँ लगा रहे होते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। और ये जो इतने हसीन मौसम है, ये जो रमज़ान के बाद अल्लाह ने फिर अपने बंदों
کو नमाज़ के लिए मौके दे दी। अभी रमज़ान है, 22वां रोज़ा है, हम आज इफ्तार करेंगे अपना, लेकिन इसके बाद जो है फिर इसके 1 महीने बाद हज का मौसम शुरू हो जाएगा। जो हुज्जाज इकराम उनके काफ़िले जाना शुरू हो जाएंगे हज के लिए, लब्बैक की सदाएं बुलंद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस साहिब इस्तिताअत शख्स को ना कोई ज़ाहिरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, ना कोई ज़ालिम बादशाह उसकी राह में हाइल हो, और ना कोई रोकने वाली बीमारी उससे लाहक हो, और फिर भी उसने हज नहीं किया, बस चाहे वो मरे यहूदियत या नसरानियत पर। और बहुत बड़ी बड़ी वईदें हैं जो हज नहीं करते। और अजीब बात है ये कि लोग कहते हैं कि जो हम हज पे पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पिछले साल का हम निकाल रहे हैं जो पैकेज हज के जो पैकेजेस थे उसमें 18 लाख 17 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख पे पैकेजेस जा रहे, तो ज़ाहिर एक मिडिल क्लास तो इस पर वो नहीं कुदरत नहीं रखता कि वो इस पर जा सके, ये कर सके। लेकिन वो होते हैं जो जिनको तलब और मचल ही उनको सता रही होती है, और फिर वो निकलते हैं अपनी राह जमा करते हैं, पैसों निकलते हैं, और फिर लोग ये सोच रहे होते हैं और ये बात भी कर रहे होते हैं कि भाई जो हम 17-18 लाख रुपए दे रहे हैं उसमें तो फलाना की बेटी की शादी करवा दो, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा। बेशक सवाब मिलेगा, लेकिन जो फ़र्ज़ है पहले उसकी अदायगी होगी, फिर ही कोई नेकी का काम हो सकता है। क्योंकि जो फ़र्ज़ है फ़र्ज़ पत्थर की लकीर है, फ़र्ज़ के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। फ़र्ज़ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस इसके आगे बंदा कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म के आगे। ये जो लोग बोलते हैं कि ये बड़ी मैं समझता हूँ कि उलमा इकराम की इस पर राय ज़रूर लें, और हमें भी लेने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम भी लेंगे, लेकिन आप लोग भी लें इस पर जो ये तसव्वुर रखते हैं कि भाई किसी फ़लाना की बेटी की शादी करवा लो हज पे तो तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा। तो इनको ज़रूरत है सोचना समझने की। और जब हमने देखा है कि जब हज के लिए काफ़िले जा रहे होते हैं तो उनके दिल में जो खुशी होती है, कि इत्मीनान होता है, जो देखने की काबा को देखने की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन एक जानिब हम ये देखें तो दूसरी जानिब हम ये भी देखें कि जो नहीं जा सकते वो टीवी पे देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से वो हज कर रहे हैं। उनके दिल में भी होता है कि या अल्लाह तुम हमें भी बुला लो, इस तरीके से होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब जो हज करने के लिए काफ़िले जा रहे होते हैं उनके दिल में जब वो काबा शरीफ का पहला मंज़र देखते हैं, उस पर एक ये बात है कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। कि इंसान के दिल में बस ये आता है कि मैं और मेरा खुदा है सामने, और इस दुनिया की कोई चीज़ उसको याद नहीं रहती। उसके जहन से पूरी दुनिया का तसव्वुर ख़त्म हो चुका होता है उस टाइम। वो क्या ही मंज़र होता है, वो तो वही जान सकता है जो वहाँ जाता है। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस दौर में भी ऐसे आशिक तड़पते मचलते हैं जो मदीने जाने की और जो ये रुकन फ़रीज़ा है इस हज के और उम्रे की अदायगी के लिए लोग तड़पते मचलते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं, एक बहुत ही करीब है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, ज़ाहिर जो अल्लाह वाले होते हैं इस चीज़ को छुपाते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं अपने बयान में और अक्सर अपनी बातों में कि मैं जब हज की ज़ाहिर जब तड़प मचल होती है तो ज़ाहिर वो आलिम दीन है तो वो जो निकाह भी पढ़ाते हैं, वो जो निकाह की फ़ीस होती है ना, उन्होंने अपनी एक अलग से वो एक ये समझें कि जो अपनी गुल्लक होती है वो अलग से उन्होंने एक पाउच बनाया हुआ है जिस पे वो जो भी निकाह की फ़ीस आती है पूरा साल वो जमा करते हैं उसमें, और उसमें और इस नीयत से करते हैं। और ये आप लोगों को बताने का भी मकसद ये है कि आप लोग भी इस पर अमल करें। ज़ाहिर है फिर अल्लाह इस पर कि जिस काम की नीयत करना है फिर ज़ाहिर है वो अल्लाह पूरा करवाता है, और नीयत जब पाक और साफ़ और नेक काम की हो तो बिल्कुल अल्लाह पूरा करता है। यानी सारा अमाल जो रद्द बदल है वो नीयत पर ही है। तो वो ये करते हैं हज़रत साहब के जब भी वो पूरा साल उन्होंने जमा किया पैसे जो भी निकाह की फ़ीस आई और वो उन्होंने उस पाउच में जमा कर ली। अब वो जब पूरा साल के बाद वो खोलते हैं तो अल्लाह ऐसी बरकत दे देता है कि उसमें हज की रकम हो जाती है, और अगर हज की ना हो तो उम्रे की रकम तो हो ही जाती है जमा, और फिर वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी ऐसा है कि वो हर साल उम्रा या हज की अदायगी करते हैं। और हमें ये नियत भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें भी हरमैन शरीफैन की हाजिर नसीब अता फरमाए, और सिर्फ नियत ना करें बल्कि हम सेविंग भी करें। और एक आज से ही हम एक अपना मामूल बना लेते हैं कि हम अपने कोई पाउच ले लेते हैं, कोई गुल्लक ले लेते हैं, उसमें रोज़ाना या महीने में सैलरी आती है महीने में, और इस नियत से कि अल्लाह ये बस उम्रे और हज की नियत है, बस इस नियत से हम सेव कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब अगले साल हम इसको तोड़ें और खोलें तो इसमें तू हमारे लिए वसीला बना दे हज के, और इसमें इतनी बरकत दे, और बेशक अल्लाह फिर अपने गैब के ख़जानों से अता करते हैं।
اور اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر ہمیں جو چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ جن کو حج پہ جانے کا شوق ہے، ویسے تو ہر مسلمان کو جانے کا شوق ہے، کوئی ایک تو نہیں کہہ سکتے ہم، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کی دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کی سعادت نصیب عطا فرما۔ اس پہ ایک بہت پیاری بات ہے، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ اس پہ مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، ایک شعر یاد آ گیا، اور میں اکثر میں یہ شعر پڑھتا بھی ہوں۔ لاسٹ ایئر میں نے رمضان حج کی نشریات میں بھی میں نے وہ پڑھا تھا، اور یہ حقیقتاً ایک دل کی راحت کے لیے کہ جب قافلے حجاج کے جا رہے ہوتے ہیں، حرمین مکہ جا رہے ہوتے ہیں، جدہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ظاہر وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے رکن حج کا، تو اس پہ شاعر کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ کیا بات، لوگوں کا حجاج کا ہجوم ہوتا ہے، وہ عاشق بن کر یہ ہجوم ہوتا ہے، اور وہ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ حج کا موسم ہوتا ہے۔ اس پر مجھے بھی ایک بہت اچھی بات یاد آئی ہے، جیسا کہ حسن نے بتایا ہے کہ آیا ہے حج جا رہے ہیں قافلے اے اللہ، آیا ہے حج جا رہے ہیں قافلے اے اللہ، مجھ پر بھی کرم کر دے میری بھی حاضری۔ آمین آمین۔ اور یہ مہینہ چل رہا ہے، ابھی کچھ راتیں رہ گئی ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، آج کی جو شب شروع ہوگی 23 وہ بھی تاک رات کی، ممکن شب قدر ہے۔ دعائیں گڑا کے اللہ رب العزت سے مانگے، دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب عطا فرما دے، ہمیں بھی کعبہ دکھا دے، ہمیں بھی مدینہ دکھا دے، اور ہمیں بھی یہ جو تیرا سب سے پسندیدہ عبادت ہے جو حج کی عبادت ہے، جس پہ یوم عرفہ کے دن وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بلاتا ہے فرشتوں کو، بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو، گواہ بناتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے آج اپنے بندوں کی میں بخشش فرماتا ہوں۔ ان حجاج میں سال 2024 کا جو حج ہوگا، ان حجاجوں کے ناموں میں، ان حجاج کی فہرستوں میں بھی اللہ رب العزت ہماری بھی ان ناموں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو، خاص طور پہ رمضان میں جو عبادت کر رہے ہیں ان سب کو خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک کے گھر کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہاں وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا عام آدمی کا رمضان۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایمن ہمیں اپڈیٹس دیجیے گا۔ جی تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کی مشہور دورہ جی فوڈ اسٹریٹ میں۔ کراچی میں شامل دورہ جی فوڈ اسٹریٹ میمن کمیونٹی کے روایتی ذائقوں کا مرکز ہے۔ یہاں ملنے والے گولا گنڈا، اچار اور مربع جات کراچی بھر میں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں خاص میمنی ڈشز جیسا کہ کھوسے اور کڑھی بھی ملتے ہیں۔ یہ فوڈ اسٹریٹ کئی دہائیوں سے کراچی کے شہریوں کو گرمی میں ٹھنڈے مشروبات اور گولا گنڈا سے لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ آئیں اس فوڈ اسٹریٹ پر ایسے کھانے پینے کے چند شوقین افراد سے جانتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور کیا اب اس مہنگائی میں مزے کے کھانے افورڈ کرنا ممکن رہ گیا ہے۔ اور آئیے عوام سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ میڈم، ارادہ تو ہم نے کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بنی ہے، سب سے پہلے فرسٹ آف آل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ ہمارے لیے کیا آئی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے ووٹ کے لیے ہم لوگ بڑا انتظار میں تھے، آ جائے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو ابھی جس طرح ابھی اسٹارٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے بولا چلو حکومت کے ساتھ ساتھ رمضان بھی آ گیا تو چیک کر لیتے ہیں مارکیٹ میں آ کے۔ لیکن آپ کو پتہ پاکستان ہے تو جو لاسٹ ہمارا رمضان گزرا ہے اس کی بنسبت ہر رمضان میں ہمارے معاملات جو ہے مہنگائی کے وہ اوپر ہی جاتے ہیں، نیچے والی جو بات ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سحری میں آپ کو پتہ ہے اتنا وہ نہیں ہوتا، موسٹلی زیادہ جو ہے وہ افطاری وقت جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ کاروباری معاملات میڈم جس طرح آپ کو پتہ ہے مہنگائی بڑھتی ہے، اسی طرح کاروبار کے جو رونق میلے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو بنسبت جو ہے اس کے ہر رمضان جو ہے وہ مہنگا، اور پچھلے کی بنسبت اس دفعہ مزید جو ہے نا وہ عوام کا بھاؤ دیکھیں۔ اب لوگوں نے کھانا پینا تو ہے ہی صحیح ڈیفینیٹلی۔ اچھا ایک اس میں جو موسٹلی وہ بات یہ ہے کہ فروٹ کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیں، فروٹ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم اس کا کیا ریٹ تھا، رمضان سے کچھ دن پہلے آپ اس کو چیک کر لیں اس کا کیا ریٹ تھا، رمضان کے بعد آپ چیک کریں گے تو یہ معاملات جہاں پہ 1 درجن آپ کو پتہ ہے جو کیلا ہے وہ 100 روپے مل رہا تھا، ابھی وہی 200 روپے میں مل رہا ہے۔ لوگوں کا کھانا پینا جو ہے وہ لوگوں نے کم کر دیا ہے۔ ابھی ظاہر ہے جس نے روزہ رکھا ہے، روزے کے دوران اس نے کھانا پینا تو ہے ہی سی، لوگوں کی مجبوری ہے کھانا پینا، اور اسی مجبوری کو دیکھ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مہنگائی کو جو ہے وہ اپ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ پیغام میرا سب سے یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ دوسری کنٹریز دیکھیں گے نا پاکستان کے علاوہ، وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے روزے وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں
ہم ریٹ وغیرہ کام دیں, لوگوں کو فیسلٹیز زیادہ ملیں, اللہ بھی کی ذات بھی خوش ہو اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ بھی سہولت ملے. لیکن واحد ہمارا پاکستان ہے جس کے اندر رمضان شریف کے اوپر یہ کمانے کے دن ان کے شروع ہو جاتے ہیں. میری ریکویسٹ سے یہی ہے کہ کوشش کریں کہ مہنگائی کم کریں. رمضان شریف کے مہینے میں غریب لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ افطاری کے وقت وہ ایک اپنے فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لے کے جائیں تاکہ ان کے لیے بھی کھانے پینے میں بھی آسانی ہو, اللہ کی ذات بھی خوش ہو اور لوگ بھی آپ کے اوپر خوش ہوں. صاحب دیکھو مہنگائی اس طرح ہو گئی ہے کہ ہم جاب والے ہیں, جاب کے حساب سے ہم جاب بھی کر رہے ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی, گھر کا راشن وغیرہ بھی اتنا پریشانی ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے روزے کے لیے ہم سموسے وغیرہ اگر فروٹ وغیرہ لینے آئے نا تو کم سے کم 1200-1500 تو یہیں چلے جاتے ہیں, باقی پیچھے رہ گئے 800 روپے. اس میں کیا گزارا ہو آپ بتائیے مجھے. کوئی فرق نہیں ہے, خالی حکومت یہ کہتے ہیں کہ ہم سستائی کریں گے, یہ کریں گے, لیکن بات دراصل یہی ہے کہ بات وہی ہے, بس مہنگائی بڑھتے ہی جا رہی ہے, کم نہیں ہوتی جا رہی ہے. جی جی میم بالکل, ہم تو یہی چاہ رہے ہیں عوام ایک ساتھ ہوں تو کچھ بات بنے. اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کی حکومت کی بات کریں گے, اس کی بات کریں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا. اس طرح حکومت عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ چاہیے. عوام کو آپ لوگ کا بہت بہت شکر ہے. جب بازار میں آ جاتے ہو تھوڑا سا ریٹ میں تھوڑا سا آگے پیچھے کمی ہو جاتے ہیں, آپ چلے جاتے اس کے بعد پھر ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم لوگ کیلا خرید سکتے ہیں, نہ کوئی سموسہ خرید سکتے ہیں, نہ فروٹ خرید سکتے ہیں. ہم غریبوں کا بس سے تو باہر ہے. جس دکان میں بھی جاؤ, جس پکوڑے لے کے پاس جاؤ تو 300-400 سے پاؤ کم نہیں بتا رہے. اور تربوز جو ہے وہ 200 روپے کلو, کہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی زندگی میں لیا ہی نہیں ہے. اور ککڑی جو ہے پیلا والا خربوزہ وہ تو ایسا بکا ہے جیسا کہ کھانے سے بھی نہیں ہے. اس کا ریٹ آپ جا کے پوچھو 300-350 روپے کلو بتا رہے. اب غریب بندہ کرے تو کیا کرے. یہ ان کا کام ہے کہ روزے کے مہینے میں اللہ پاک ہر چیز میں برکت ڈالتے ہیں. روزے کے مہینے میں اگر یہ لوگ سستائی کرے تو اللہ پاک برکت ڈالے گا. یہ لوگ روزے کے مہینے میں یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ہم ایک رمضان کے مہینے میں ہم کمائیں اور ایک ہی دن میں بلڈنگ کھڑا کریں. پر یہ نہیں ہو سکتا, ان کا سوچ غلط ہے. یہ بڑھتی جائے گی, کم ہونے کا تو نام ہی نہیں ہے. جو چیز بڑھ گیا تو بڑھتی ہے, پھر کم ہونے کا تو نام ہی نہیں ہے. کم کیسے ہوگا؟ ہم کیا کریں, کون نکلے باہر. رمضان کا مہینہ ہے, ہر بندہ اپنا روزی کے تلاش میں ہوتا ہے, دیہڑی کے تلاش میں ہوتا ہے. وہ اپنا بچوں کے لیے دیہڑی کرے. بجلی کے بل مہنگا ہو گیا, گیس مہنگا ہو گیا. اب غریب بندہ جائے تو کہاں جائے, گھر میں میٹھا پانی نہیں ہے. ابھی ہمارے حکمران چور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. حکمران چور ہے تو پھر ہمارا عوام تو چور ہی چور ہے. اب بس ہم لوگ 2 سلنڈر بھروا لیتے ہیں. وہ سلنڈر بھی 250 روپیہ 280 روپے کلو ہے. وہ ہم بھروا لیتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ 5-6 فیملی ہے, وہ ہفتے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ہم مہینے میں اس کو 2-3 بار بھریں, ہم ان کے بچوں کا پیٹ کا کریں, بجلی کا بل بھریں, کرایہ دیں یا سلنڈر بھریں, ہم کیا کریں. ہمارا غریبوں کا جینا تو مشکل ہو گیا. آپ لوگ کا بہت بہت شکر ہے. جب آپ لوگ آ جاتے ہو ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر ہو جاتا ہے, ریٹ تھوڑا سا کم کرے تو جب آپ چلے جاتے ہو اس کے بعد یہ پھر اپنا ہائی ریٹ اسٹور ہو جاتا ہے. پر اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے یہ لوگ, کیا جواب دیں گے اللہ کو. یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے, ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا. بے نظیر جیسا شخص وہ چلا گیا, مشرف گیا, ضیاء گیا, ساتھ کیا لے کر گیا. اکیلا آئے تھے اور اکیلے چلے گئے. بالکل ہے, بہت ہے. اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گی, اور بہت زیادہ فرق ہے. یہ ہے کہ سبزی اور فروٹس اور یہ جو فرائز جو ہیں, یہ فرائز جو چیزیں ہیں, اور اس میں ہے نا پچھلے جو سال سے جو اب کے جو فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. یہ بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ اس دفعہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. کیونکہ اس دفعہ ہے نا ایک تو یہ جو ہماری یہ جو گروسریز کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی بڑا فرق آیا ہے. اب یہ ہماری حکومت کی وجہ سے آیا ہے, ایک یہ بول سکتے ہیں ہم. اور ہم کیونکہ لوور طبقے سے ہم تو یہ ہے کہ ہم یہ جو بلانگ کرتے ہیں تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم تو سب سے پہلے ہم تو یہی بولیں گے کہ مہنگائی. ہم یہ ڈیموکریسی سے ہم نہیں بلانگ کریں گے, نہ ہم بولیں گے کہ ہم انہیں ووٹ دیں یا انہیں ووٹ دیں. ہم سب سے پہلے بولیں گے کہ ہم مہنگائی, ہم تو بولیں گے آلو پیاز اور چاول آٹا. کیونکہ دیکھیں غریب آدمی تو یہی چیزیں مانگتا ہے بالکل. اور یہ نہیں بولے گا کہ ووٹ ہمیں ان کو دینا چاہیے یا ان کو دینا چاہیے. صحیح ہے, ہم بولیں گے کہ بھائی غریب آدمی بولتا ہے کھانا. اب جب اس سے وہی چیز مہنگی پڑے گی تو وہ کہاں جائے گا. گیس آ رہی نہیں ہے, اور اب گیس اگر ہم بولیں کہ سلنڈرز کے اندر لینے جائیں تو پہلے سلنڈرز کی اس دفعہ ہے نا سلنڈرز مافیا نے
اس کے ریٹ بھی بڑھا دیے. اپنے اندر ہم نے یہ بولا کہ چلیں ہم یہ اسٹاک کروا کر اپنے گھر کے اندر بنوائیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر کا یہ فریش کھانا کھائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ یہ ہے کہ باہر کا کھانا تو ویسے ہی بیکار ہے, اور اب وہ کس طریقے سے بن رہا ہے وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں, ہم بھی بہتر جانتے ہیں. اس وجہ سے تو پھر وہ بھی ایڈجسٹ کرنا بیکار ہے. اب وہ نہیں ہے جب گیس, تو اب ہمیں اس طرف بھی یہ ہے کہ آنا پڑتا ہے شہر میں. تو یہی ہے, پھر ہمیں شہر میں جب آنا پڑتا ہے تو وہ بھی ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. جب گیس نہیں ہے تو اب بندہ غریب بندہ کیا کرے. ابھی جگہ جگہ جب یہ لوگوں نے ہے نا سحر اور افطار کے جب دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, اب ہر بندہ تو وہاں تھوڑی جا سکتا ہے, نارمل بندہ تھوڑی جا سکتا ہے وہاں. بہت مشکل ہے, بہت مہنگائی ہے. ایک ایک چیز کتنے کی ہے. مسئلہ خالی پیاز ہی 250 روپے کلو پیاز ہے. بیچارہ غریب آدمی کیسے کھائے گا, وہ تو سوچے. سب چیزیں مہنگی ہے, کیا چیز سستی ہے. میں یہی بول رہی ہوں کہ بیچ والا پھنس گیا ہے. غریب آدمی تو مانگ کے بھی کھا لیتا ہے, بیچ والا کیا کرے گا. نہ کام دھندے, سب کے سب پریشان ہیں. سلنڈر بھی بہت مہنگا ہے, سلنڈر بھی سنبھال کے چلانا پڑتا ہے. سلنڈر بھی تو مہنگا ہی ہے نا. بس ایک دن چھوڑ کے ایک دن نکلتے, مگر تھوڑا بہت یہ کرتے ہیں سب. اچھا ہمارے جیسے یہ تو میں بولتی ہوں کر لیتے ہیں, بیچارے غریب آدمی کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے. تم لوگ کو تعاون کرنا ہی چاہیے سب کو. آپ بولو کسی سے کہ بھائی کریں, یہ تو مسئلہ ہے نا, سب مل کے کریں تو ہی ہوگا نا. بہت مہنگائی ہے. پکوڑے 800-1600 روپے کلو ہے. سموسے لینے جاؤ 40 روپے کا ہے. رول لینے جاؤ 40 روپے کا ہے. تو آدمی افطاری کرے گا, روزہ رہے گا. شہری کے اندر آپ لینے جاؤ, دہی لینے جاؤ گے تو دہی آپ کو 200 روپے کلو مل رہا ہے, 180 روپے کلو مل رہا ہے. تو مہنگائی ہے نا, مہنگائی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, کیا کریں گے. تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آپ لال والا تربوز لینے جاؤ 200 روپے کلو ہے, 180 روپے کلو ہے. وائٹ والا لینے جاؤ, گولڈن سیب لینے جاؤ 300 روپے کلو ہے, 350 روپے کلو ہے. بڑھتی جائے گی, میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے بڑھنے والی ہے الحمدللہ. گیس جب ہوتا ہے, جب شہری کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو گیس چلا گیا بیچارہ. چل بھائی وہ اپنا بیکری پہ جاؤ, ڈبل روٹی لے کے آ جاؤ. ہاں بالکل کرنا پڑا. ڈبل روٹی لے کے آتے ہیں, ڈبل روٹی اپنا مکھن ہے گھی افطاری شہری کر لیتے ہیں. گیس کا یہ ہوا تھا, میرا دیکھا تھا شہری کے ٹائم پہ گیس آ گئی تھی شہری کے ٹائم پہ. پھر میں نے بولا اللہ کرے کیا پتا گیس آ گئی ہے. اب افطاری کے ٹائم پہ ابھی گیس تو نہیں ہے ہماری. 3 بجے 3:30 یا 4 بج رہے ہوں گے نا, ابھی گیس نہیں ہے. اب کیا پتا گیس کتنے بجے, اس کی ان کی مرضی ہے. بالکل کرے گی حکومت, بات کرے نا, عوام نکلے گی نہیں. جی تو ناظرین, عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی قیمتیں روز بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. عوام کو گیس کی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جیسے کہ سحر کے ٹائم بھی گیس نہیں, افطار کے ٹائم بھی گیس نہیں. تو کتنی مشکلات کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. جی حسن اور عروج. ایمن اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی دھورا جی سے. ایمن آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ. بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے رمضان ٹرانسمیشن کے اختتام میں جو ہماری نشریات ہوتی ہے, ہم اس میں خاص طور پہ آپ سے بولتے ہیں کہ جب آپ ہمارے لیے دعا کریں تو خاص طور پہ ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے جن پر ظلم ہو رہا ہے, جن کو کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا, تو ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.